خواتین و حضرات، جس میں انسانی کے بارے میں ہم معلومات آپ کو پہنچا رہے تھے، دل کے معلومات ہم نے آپ کو پہنچائی، جس کے 2 حصے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور تیسرا حصہ دل کے معلومات کا آپ کی سماعت کے لیے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت ہی اذیت ناک بیماری گینگرین کا ایک سبب سگریٹ نوشی بھی ہے۔ اس بیماری میں ہاتھ اور پیر کی انگلیاں گلنے سڑنے لگتی ہیں۔ ان کا آخری علاج صرف آپریشن ہے۔ آپریشن کر کے ہاتھ پیروں کے حصے کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ باقی جسم کو بیماری سے بچایا جا سکے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں پیروں میں موجود ننھی منی خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہاں خون پہنچ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ حصے مردہ ہو جاتے ہیں۔ مردہ ہونے کے لیے ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہتا کہ ان کو جسم سے کاٹ دیا جائے۔ تمباکو نوشی کرنے والے افراد یہ سوچتے ہیں کہ اب سگریٹ چھوڑنے سے کیا حاصل، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یہ منفی سوچ ہے۔ اگر آپ آج بھی سگریٹ نوشی ترک کر دیں تو اب بھی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ جب آپ آرام کرتے ہیں تو میں آرام کرتا ہوں، اس لیے دن بھر کی مصروفیت کے دوران اگر کسی وقت 10 منٹ کے لیے آپ ہلکی سی نیند لے لیں یا ساکت ہو کر لیٹے رہیں تو میری مجموعی کارکردگی میں بہتری رونما ہو سکتی ہے۔ سنسنی خیز لٹریچر، گھٹیا جنسی رسالے یا فلمی معاشرے ہی کے لیے نہیں، میرے لیے بھی شدید نقصان دہ ہیں۔ ان کا مطالعہ اور مشاہدے سے گریز کرنا میرے اور بالآخر آپ کے لیے ہی سود مند ہے۔ ذہن پر ہر وقت کا دباؤ، غصہ، نفرت، حسد، خوف، یہ سب چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں۔ کل جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس کے لیے آج خطرات سے نہ کھیلیں۔ خوش مزاجی، ٹھنڈے دل، پیار اور محبت کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈالیں، جو دوسروں کی قسمت میں ہے اور آپ کے لیے نہیں، اور جو آپ کے لیے سود مند ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ خوش رہنے اور دوسروں کو خوش دیکھنے کی عادت ڈالیں تو بہت سی بیماریاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش بھی میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اور زیادہ ورزش اس کے برعکس اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 2 میل معتدل رفتار سے پیدل چلنا بہت سود مند ہے۔ اگر دفتر یا گھر 4 یا 7 منزل پر ہے تو بہتر ہے کہ 2 منزلوں تک سیڑھیاں استعمال کرنے کی عادت اپنا لیں۔ دوسروں کی طرح آپ کے جسم میں بھی میری بعض ننھی منی شریانیں زیادہ چکنائی کے سبب بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ میری ہدایت پر عمل کریں تو ممکن ہے مجھے غذا فراہم کرنے والی نئی پائپ لائنیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ایسی صورت میں اگر ایک شریان کسی سبب سے بند ہوگی تو فوراً ہی ایک ریزرو پائپ لائن کام کرنا شروع کر دے گی۔ اس طرح میری مطلوبہ غذا مجھے پہنچتی رہے گی۔ آپ ایک بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ متوازن غذا کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ زیادہ چکنائی کے استعمال سے میری شریانیں اندر سے کس قدر کھردری ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنی ضروریات کی تقریباً 45% توانائی یا حرارت چربی ہی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں میری شریانوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا تقریباً 50% امکان ہو جاتا ہے۔ کاش آپ دیکھ سکتے کہ پیٹ بھر کر مرغن اور چکنی غذا کھانے کے بعد آپ کے نظام ہضم اور دوران خون پر کیا گزرتی ہے۔ کم از کم اپنا حال تو میں آپ کو بتا ہی سکتا ہوں۔ آئندہ مرغن غذائیں کھاتے وقت یہ منظر کا تصور کر لیا کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ جب آپ کسی ہوٹل یا شادی حال میں مزیدار چکنی اور مرغن غذا کھا کر نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اس مزیدار غذا کے نتائج مجھے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ چکنائی کے ننھے ذرات دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون کے سرخ خلیے ان ذرات کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکنے لگتے ہیں اور زیادہ دیر میں چکنائی کا ہر ذرہ بہت سے سرخ خلیوں کو اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے۔ خون کے تمام سرخ خلیوں کو جسم کی بڑی شریان سے گزرنے کے بعد ہر حصے اور عضو تک اس کی غذا پہنچانے کے لیے آخر میں بہت سی باریک باریک نالیوں کیپلری سے گزرنا پڑتا ہے۔ خون کی یہ نالیاں اس قدر باریک ہوتی ہیں
کہ انہیں خوردبین کی نظر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ خون کی سرخ خلیوں کو ان بال سے کہیں زیادہ باریک نالیوں میں کیوب بنا کر باری باری ایک ایک کر کے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ سرخ خلیے ایک بال سے بھی زیادہ باریک نالیوں کے اندر ان کی سطح سے چپک کر سفر کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے خون میں چربی کے ذرات شامل ہوں اور انہوں نے خون کے کئی سرخ خلیوں کو بھی اپنے ساتھ چپکا رکھا ہو تو میری مشکلات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے بہر صورت خون کی سرخ خلیوں کو خون کی ان باریک نالیوں سے گزارنا ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے اپنے پریشر میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے اسی پریشر ہی کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھار ہو تو مستقل دونوں صورتوں میں خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ریلیکس رہنے کی عادت ڈالیں۔ مناسب غذا، معتدل ورزش کے ذریعے اپنے جسم کے وزن اور دعا کے ذریعے اپنے مسائل اپنے مالک سے بیان کر کے اپنے دماغ کے بوجھ کو بڑھنے نہ دیں۔ اگر آپ نے ان ہدایت پر عمل کیا تو کم از کم اپنی طرف سے تو آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ یہاں سے ہمیشہ کے قیام گاہ کی طرف آپ کی روانگی میری وجہ سے ہرگز نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ سادہ غذا کھائیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں اور صحت مند رہیں تو دل کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے آپ کے اس کے بارے میں ڈائٹ کے بارے میں کافی مضامین اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنی صحت کے چینل پر آپ کے لیے سماعت کے لیے پیش کیے ہیں۔ یہ ڈائٹ کے جو مضامین ہیں ان سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم نے ہر قسم کے یعنی کہ مسائل بیان کیے ہیں اور غذاؤں کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ غذائیں جب آپ استعمال کریں گے اگر ان کے بارے میں آپ کو معلومات صحیح ہوں گی تو آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کی بہتری اور ان کے جو اثرات آپ کے جسم پہ ہو سکتے ہیں ان سے آگاہی آپ کو حاصل ہوگی اور آپ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر رکھ سکیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ مسلسل آگاہی حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو، اپنے دوستوں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور بیماریوں کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔